السلام علیکم ناظرین، یہ وقت کیا ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، بچپن گزارتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم اس دنیا میں وقت کے قیدی ہیں؟ آج ہم جائزہ لیں گے کہ یہ وقت اصل میں ہے کیا۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، وقت کا نہ تو کوئی ٹھوس جسم ہے، نہ ظاہری شکل، نہ اس کے آغاز اور انجام کی خبر ہے، اور نہ ہی اس کی عمر کا اب تک کوئی صحیح تعین ہو سکا ہے۔ چاہے تو یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی مجسم نہیں، مجرد شے ہے، بلکہ انسانی جذبات و احساسات کی طرح مجرد۔ وقت کو دیکھنے، جاننے یا سمجھنے کے لیے ہم بہر طور خارجی وسائل کے محتاج ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وقت اپنے اظہار کے لیے دوسری اشیاء مثلا سورج، چاند کی گردش اور وقت کے پیمائشی آلات و اصطلاحات کا حاجت مند ہے۔ جیسے جذبات و احساسات کو دیکھنے، جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم ٹھوس اور واضح چیزوں کے محتاج ہیں۔ مثلا محبت کو مسکراہٹ، خوشی کو آنکھوں کی چمک، نفرت کو ناک چڑھانے، غصے کو دانت پیسنے اور فکر کو بھوئیں سکیڑنے سے ہم دیکھ، جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ یا پھر ان تمام جذبات و احساسات کی شناخت جسمانی حرکتوں کے علاوہ ہم گفتگو کے مختلف لہجوں سے کرتے ہیں۔ وقت کو بھی ہم تغیر احوال یا تبدیلی حالات سے ہی دیکھ، جان یا محسوس کر سکتے ہیں۔ وقت کے تعلق سے سائنس جو بھی کہے، لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ خود وقت میں نہ تو کوئی حرکت ہے، نہ کوئی تبدیلی، اور نہ اس میں سورج، چاند، پانی اور ہوا کی مانند کسی طرح کی گردش، روانی یا کسی طرح کا بہاؤ ہے؟ یہ تو ایک ٹھہری ہوئی شے ہے، ایک تصور یا محض خلا یا صرف خیال۔ وقت نہیں گزرتا، عمریں گزرتی ہیں۔ وقت گردش نہیں کرتا، سیارے گردش کرتے ہیں، جن کی پیمائش کے لیے ہم نے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، ہفتے، سال، صدی وغیرہ کی یونٹس اختراع کی۔ وقت برا نہیں ہوتا، سیاسی، سماجی اور معاشی نظام برا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی اور معاشرتی حالات برے ہوتے ہیں۔ وقت اچھا بھی نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل اور جسمانی اور روحانی تسکین کا احساس ہوتا ہے، جسے آپ اچھے وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وقت کی کوئی متعین رفتار بھی نہیں ہوتی کہ انتظار کرنے والوں کے لیے وقت انتہائی سست ہوتا ہے، دہشت زدہ لوگوں کے لیے بے حد تیز رفتار۔ غم کی کیفیت میں اس وقت کا عرصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ کاٹے نہیں کٹتا، اور خوشی کی حالت میں وقت ایسا مختصر کہ اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ البتہ محبت کرنے والوں کے لیے وقت کی تمام حد بندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وقت کے جو لمحات آپ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک وہی لمحات بعض لوگوں کے لیے بے حد برے ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ بھی درست نہیں کہ جس لمحے سورج ہمارے ملک میں ضیاءپاشیاں کر کے دن کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک اسی لمحے کسی اور ملک میں رات کی تاریکی سایہ فگن ہو رہی ہوتی ہے؟ تو پھر یہ صفات وقت کی کہاں؟ نظام شمسی، انسانی فہم یا دوسری اشیاء یا حالات کی ہوئیں؟ اس طرح یہ کیا ضرورت ہے کہ وقت ماضی سے مستقبل کا سفر کر رہا ہے؟ کیا عجب کے حال سے ماضی کا سفر کر رہا ہو، یا وقت ایک دائرے میں گھوم رہا ہو؟ یہ تو ہم نے جاندار کی آگے بڑھتی عمروں اور نباتات و جمادات کی نشو و نما سے قیاس کیا ہے، چونکہ ہم بڑھاپے سے جوانی اور جوانی سے بچپن کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ کوئی پیڑ پیچھے جا کر پودا اور پھر جو ہے وہ مطلب واپسی کا سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وقت پیچھے نہیں، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وقت کہاں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ وقت تو ٹھہرا ہوا ہے۔ آگے تو حیوانات، نباتات اور جمادات کی عمریں اپنی فطری نظام قانون کے تحت بڑھ رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تیز رفتار ٹرین کی کھڑکی سے لگ کر باہر کا منظر دیکھیے تو پیڑ پودے بھاگتے اور آس پاس کے کھیت گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ سب تو ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد ہوتے ہیں۔ بھاگتی تو صرف ٹرین ہے، اور اس میں بیٹھا ہوا بھاگتے ناچتے مناظر دیکھنے والا شخص۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وقت کے تصور میں اتنی لچک ہے کہ وقت کے فلسفیانہ، مذہبی اور سائنسی تصور کی طرح وقت کا ادبی تصور بھی
تشکیل دیا جانا ممکن ہے، اور اس حوالے سے اس پر گفتگو کی بھرت اور گنجائش موجود ہے۔ تخلیق کاروں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کے تمام فرمودات پر ایمان لائیے، جیسے سائنسی ایجادات پر یقین کرتے، لیکن ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ بیشتر سائنسی ایجادات دراصل ہمارے شاعر و ادیب کے تخیلات و تصورات اور ان کے خواب و خیال کی مادی تعبیریں ہیں۔ یقین نہ آئے تو تمام ملکوں کی قدیم داستانیں، تمثیلیں، شاعری اور بعد کے سائنسی، جاسوسی اور اسراری ادب پڑھ کر دیکھ لیجئے، تب شاید آپ کو یقین کی اس منزل پر پہنچنے میں دیر نہ لگے کہ پہلے ادب نئی نئی دنیاؤں کی تعمیر و تقریب اور انسانی آسائش و مسرت اور تحصول قدرت و تسخیر کے خواب بنتا، دیکھتا اور دکھاتا، اور بعد میں سائنس ان خوابوں کو عملی تعبیروں کی شکل میں ڈھالتی ہے۔ وقت کے بارے میں سائنسدانوں کے ایک بڑے طبقے، خاص طور سے نیوٹن کا نظریہ یہ ہے کہ ماضی سے مستقبل کی طرف رواں ہے۔ بدھزم اور ہندوازم میں اسے کال چکر یا پہیے کی طرح سے ایک دائرے میں گھومتا ہوا بتایا گیا۔ قرآن میں اس وقت کا تصور اس لحاظ سے بے حد دلچسپ اور فکر انگیز ہے کہ قرآن وقت کے زمانی تصور کے بجائے وقت کے یونیورسل تصور کا نظریہ پیش کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ ماضی کو ماضی نہیں حال کی صورت میں دیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ مثلاً قرآن میں جگہ جگہ یوں مخاطب کیا گیا ہے، اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم کو، موسیٰ کے حوالے سے کہتا ہے، اور یاد کرو جب سمندر کو ہم نے پھاڑ دیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے رہائی دی، یہاں تک کہ بنی نوع انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کے واقعے کو بھی اسی طرح زمانہ حال کا حصہ بناتا ہے۔ ایک جگہ مذکور ہے، اور جب انہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی تو کہتے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ گویا قرآن عہد عتیق یا ماضی بعید کو قدیم واقعات کی طرح نہیں بلکہ زندہ اور موجود حقیقت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے الگ اس لحاظ سے قرآن کا مطالعہ اہم اور دلچسپ ہے کہ اس میں مختلف مذاہب، انبیاء و رسل، مختلف اقوام، قدیم تہذیبوں، مختلف ممالک اور دنیا کے عام واقعات کا بیان، پھر رحم دل اور جابر بادشاہوں کا ذکر، خود سر جاہلوں اور باوقار عالموں کے تذکرے، جنگ و امن کے مناظر، حسن و عشق کے ذکر، حیرت انگیز قصے، خیر و شر کے معرکے، انسانی نفسیات، ماضی کی بیتی باتیں، حال کی شہادتیں اور مستقبل کی اندیکھی دنیاؤں کی عکاسی، تشبیہات و استعارات اور تمثیل و علامات کے سہارے بے حد خوبصورت ادبی انداز اور تخلیقی پیرائی میں موجود ہے۔ اس طرح کہ ان میں تخییر، تجسس، مسرت اور بصیرت سبھی طرح کے لٹریری عناصر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بہتر معاشرے کی تشکیل، خوبصورت دنیا کی تعمیر، اچھائی کی تلقین، اخلاق کی تطہیر، جذبات کا کیتھارسس یعنی تزکیہ، زندگی کا نقطہ نظر کہیے، فلسفہ حیات بھی ہے۔ تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ فکشن یا کہیے ثانوی ادب کا پورا فکری نظام اور فنی سٹرکچر بھی بالکل اسی آسمانی کتاب جیسا ہے؟ بہرحال ادب میں بھی سائنس، مذاہب اور فلسفے کی طرح وقت کو دیکھنے، سمجھنے اور برتنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ تسلیم کہ اردو شاعری میں وقت کے برتاؤ میں کوئی نیا پن اور تصور میں کوئی خاص تنوع نہیں ہے، سوائے علامہ اقبال کے، جنہوں نے اپنی شاعری میں وقت کا ایک اہم اور مستقل نظریہ پیش کیا ہے جو سائنس اور مذہب سے قطعاً مختلف نہیں ہے۔ مگر یقین کیجئے کہ افسانوی ادب میں وقت کو مختلف رنگوں میں دیکھا، برتا اور متعدد تجربات سے گزارا گیا ہے۔ پیش نظر پروگرام میں بحث صرف افسانوی ادب کے تعلق سے ہی مقصود آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ادب کے دو اصناف ہیں جس میں وقت کا تصور زمینی وقت سے بے حد مختلف ہے۔ ان اصناف کو ہماری تنقید نے بھی کبھی سراہا، کبھی رد کیا، کبھی جھوٹ اور کبھی لغو قرار دیا۔ بالآخر انہیں اپنے زمانے کے سماجی صداقت اور معاشرتی قائد کا بیان ہونے کے باعث حقیقت کی سند دی اور ادبی روایات کی معتمم بالشان اصناف قرار دیا۔ یعنی ایک داستان جس میں ایک ہی زندگی میں وقت کا گزر ان مہینوں اور برسوں میں نہیں، بسا اوقات صدیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوسری جات تک کتھائیں جن میں یعنی متن کا عرصہ تو گھنٹوں اور منٹوں کا ہوتا ہے، لیکن بیان کا وقت جو ہے وہ صدیوں بلکہ لاکھوں برس کا ہوتا ہے۔ ناولوں میں بھی وقت صدیوں کا محیط ہوتا ہے جیسے آگ کا دریا، لیکن اس میں یہ منطقی جواز موجود ہے کہ یہ وقت ایک ہی انسانی زندگی میں نہیں گزرتا بلکہ ہر زمانے میں کردار بدلتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آج بات کی ہے وقت کے حوالے سے۔ ٹائم کیا ہے؟ ادبی حوالے سے میں نے کافی ساری گفتگو کی، کچھ سائنس کو بھی میں نے تڑکا دیا، کچھ مذہبی کتابوں کا بھی ذکر کیا، لیکن وقت ہے کیا؟ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں وقت کے قیدی ہیں؟ کیا وقت نے ہمیں قید کر رکھا ہے
اور ہم کیسے اس وقت کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے پروگرام ٹائم ٹریول پہ بھی کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ماضی میں جا سکتے ہیں یا پھر مستقبل میں جا سکتے ہیں، کیا یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس سب کے لیے وقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلے پروگرام میں وقت پر ایک دوسرے اینگل میں روشنی ڈالوں گا، ہو سکتا ہے کہ اسرار کے بہت سارے پہلو آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں۔ تب کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔